محرم کے مہینے کے شروع ہوتے ہی زبانوں پر تذکرے صحابہ کے باہم جو آپس میں مشاجرات ہیں اس کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد بدبخت صحابہ کرام کے باہم آپس کے جو مشاجرات ہیں یا آپس میں کسی معاملے میں ان کی تلخی ہوئی ہے، ان باتوں کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ طعن کرتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، صحابہ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صحابہ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے، اور جو اللہ کا پسندیدہ بھی ہو اور چنا ہوا بھی ہو اس پہ طعن کرتے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر کیا ہے اور نبیوں کی غلطیوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور سب جانتے ہیں ان سے خطا ہوئی، اور اللہ نے اس خطا کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہوا ہے اور اللہ نے اس قتل کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے۔ آپ مجھے یقین سے بتائیں، انبیاء کی غلطیوں کا قرآن میں ذکر ہے، نبی چونکہ اللہ کے پیارے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، نبیوں کی غلطیوں پہ تبصرہ کرنے کی اجازت، ان سے اگر غلطی ہوئی تو رب نے ان سے درگزر کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، بے عین یہ مثال صحابہ کی ہے۔ صحابہ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، اور صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ امت کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کا تذکرہ کر کے، ان کی کسی خطا کا تذکرہ کر کے اور پھر تبصرے کرتے پھرے۔ اور یاد رکھنا، پلے آگے کچھ نہیں ہوتا، نمازی کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، معاملات اچھے کوئی نہیں، اور تبصرہ کر رہا ہے صحابہ پر، ذکر کر رہا ہے حضرت معاویہ کا، تذکرہ کر رہا ہے حضرت علی کا، تذکرہ کر رہا ہے حضرت حسین کا، تذکرہ کر رہا ہے حضرت صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا۔ اور بھائیو، عقیدہ یاد رکھنا، صحابہ اللہ کے پیارے بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ صحابہ پہ تبرہ کرے، کسی کو اجازت نہیں ہے صحابہ پہ کوئی بات کرے۔ جو محرم شروع ہوتا ہے، جس کے باب کا پتہ نہیں ہوتا وہ صحابہ پہ باتیں کرتا ہے، جس شجرے کا پتہ نہیں ہوتا وہ ماں عائشہ پہ بات کرتا ہے، جس کی نسل کا پتہ نہیں ہوتا اصحاب رسول پہ باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اہل ایمان کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، صحابہ اہل بیت اللہ کے پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں، کسی کو ان کے بارے بات کرنے کی اجازت، اللہ کی قسم یہ حق ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کوئی صحابہ کے بارے کوئی بات کرے، اشارے سے، کنائے سے، گفتگو سے۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں کو لکھا ہے، ان کو نہیں پتا کہ جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، لیکن انہوں نے صحابہ کے فضائل کا بھی تذکرہ کیا ہے، اہل بیت کے فضائل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی قسم اہل بیت بھی اللہ کے، انشاءاللہ ان کے بارے کوئی بات ایویں بھئی جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، بھی تیرا کی عقیدہ بھئی؟ ہوتا کیا ہے تو صحابہ کے بارے بات کرنے والا؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، اوہ اللہ سے ڈر جانا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم عرضا من بعدی، اب میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ بنانا، بولو نشانہ بنانا،
فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو صدیق سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جو فاروق سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں اللہ کی قسم ہے مجھے صدیق پیارا کیوں ہے؟ صدیق نے پیغمبر پہ مال نشاور کیا، جان نشاور کی۔ مجھے فاروق پیارا کیوں ہے؟ فاروق نے پیغمبر کے لیے اپنا گھر لٹایا۔ مجھے عثمان پیارا کیوں ہے؟ عثمان میرے پیغمبر پر جان نثار ہے۔ مجھے علی پیارا کیوں ہے؟ علی میرے پیغمبر کا پیارا ہے۔ میرے نبی نے کہا جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے پیار کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، صحابہ جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، برا کہتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ جو میرے صحابہ پہ بغض رکھے وہ بغض رکھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر کوئی صدیق کو برا کہتا ہے تو صدیق کو برا میرے پیغمبر کی وجہ سے۔ اگر کوئی فاروق کو برا کہتا ہے وہ فاروق کو نہیں کہتا، میرے پیغمبر کی وجہ سے برا کہتا ہے۔ اور پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا ہے جس کے دل میں صدیق کا بغض ہوتا ہے اللہ اس کا انجام عبرتناک کر دیتا ہے۔ شکلیں بگڑ جاتی ہیں جو صدیق پہ تبرہ کرے، میرے فاروق کو برا کہے، اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ جو صحابہ اہل بیت پہ تبرہ کرتا ہے، یاد رکھنا ہم اہل حدیث ہیں، کوئی رافضی ہو ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی نافضی ہو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی۔ اللہ کی قسم ہے جن کو جو فضیلت رب نے دی ہے ہم فرق نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر پڑھو، تھکے پہ ہو تو اسی کا دیتے فروقی صاحب نے تمہیں کھڑا بھی کرنا ہے، سٹینڈ اپ بھی کرنا ہے، ذرا پھر پڑھو صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ لعل اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، اب مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اللہ کی قسم وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک جماعت حضرت معاویہ کی ہے اور ایک جماعت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے رضی اللہ عنہما۔ پیغمبر دونوں کو مسلمان کہے، تو کہے ایمان پہ نہیں، تو کہے اسلام پہ نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے میرا بیٹا حسن سردار ہے، صلح کروائے گا اور کروائی۔ اللہ کی قسم حضرت معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے منبر پہ بٹھایا ہے کس نے؟ حضرت حسن نے۔ منبر پہ کس نے بٹھایا ہے؟ اور پھر بولو کس نے بٹھایا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، منبر پہ بٹھایا ہے میرے معاویہ کو حضرت حسن نے۔ اور کل تک تم بھی چھپاتے رہے، تمہارے گھر سے گواہیاں ملی کہ حضرت حسن نے کہا کہ مجھے معاویہ عزیز ہے ان سے جو میرے ساتھ میری بغلوں میں میرے دائیں بائیں۔ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کی دعوت پہ مسجد آئے، منبر پہ بٹھایا، میرے حسن نے حضرت معاویہ کو ظالمو تم کہتے ہو دشمنی ہے، جدائی ہے۔ پیغمبر کی وہ بات سچی ہوئی جو آپ نے کہا تھا میرا یہ بیٹا حسن ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تم تبرہ کرتے ہو، باتیں کرتے ہو صحابہ پر،
اللہ کی قسم صحابہ اہل بیت کے پیارے، اور آپ نے مفصل خطاب سن لیا ہے، لیکن نصیحت کیا ہے؟ جب بھی صحابہ کا ذکر ہو ان کے بارے میں کوئی بات کرنی، جب بھی ذکر ہو کہنا کیا ہے؟ سارے صحابہ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، تو بولو دے صحیح، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، کوئی ایمان نہ بولو تو ہمیں کھڑا کر چڑھنا ہے، ہر صحابی نبی۔ اور پیارے بھائیو یہ عقیدہ رکھ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، کچھ بیان کریں؟ جسے ثانی عمر کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمت اللہ علیہ، جنگیں ہوئی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سنو یہ مسلک اہل حدیث ہے، اللہ کی قسم اپنا ایمان بچا، پلے آ گئی کچھ نہیں، صحابہ پہ کوئی بات ہو گئی اللہ بیڑا غرق کر دے گا، احتیاط کیا کر، صحابہ سارے جنتی ہیں، رب ان پہ راضی ہے۔ اور یہودیوں کی یہ گندی سازش ہے، جب وہ جہاد میں ذلیل ہوئے نا صحابہ سے، انہوں نے کہا کوئی پلاننگ کرے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، ایک یہودی بولا، اس نے کہا بھی مسلمانوں کے نبی کو گالی دیتے ہیں، ان کے نبی کو گالی دیں گے تو یہ آپس میں منتشر ہوں گے۔ کسی نے کہا نہ، ان کے نبی کو گالی نہ دینا، نبی کو گالی دو گے یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے نبی کی خاطر کٹ مر جائیں گے۔ اس نے کہا کیا کرنا کیا چاہیے؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا صحابہ کے بارے شکوک و شبہات پیدا کرو، جب صحابہ کے بارے شکوک و شبہات ہوں گے ان کا دین منتشر ہوگا۔ انہوں نے پلاننگ کی، پھر پلاننگ کے تحت صحابہ پہ تبرہ شروع کیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی ہے جس نے صحابہ پر تان شروع کیا ہے، اور آج تک اس کی گندی اولاد صحابہ پہ اہل بیت پہ تبرہ کرتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے اس کی سنگینی کیا ہے۔ سارے صحابہ دین کے گواہ ہیں۔ صحابہ کس کے گواہ ہیں؟ آج قادر آبادیو اور قبا مسجد والو، رب نے تمہیں توحید دی ہے، اللہ کی قسم صحابہ نہ ہوتے ہم تک توحید نہ پہنچتے۔ تو توحید والا، سبب کیا ہے؟ صحابہ نے دین پھیلایا ہے۔ تیرے پاس رفع الیدین ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کون گواہ تھے؟ صحابہ۔ حدیث محمد الرسول اللہ، پھر پڑھو۔ ہاں بس واقعی بڑی ہے تو اگلے سال جڑا جلسہ ہونا نا وہ باہر ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اگلے سال یہاں تے موسم کو مہینہ گاں کر کے پر مرم تے اگوں گرمی چی ہونے نہیں، انشاءاللہ باہر جلسہ ہوئے گا سالانہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت اور عزت عطا فرمائے۔ دین کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر نے حج کیا ہے، ایک ہی حج ہے، حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صفا مروہ کی سعی کی، آپ نے عمرہ ادا کیا، حج کے لیے نکلے، میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، جمرات کی طرف آئے، کیا کہا؟ خذو انی مناسککم، صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ممکن ہے آئندہ سال میں تمہارے ساتھ موجود نہ ہوں، حج سیکھو۔ کس کو کہا؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، سعد کو، سعید کو۔ پیغمبر چلے گئے دنیا سے، اور ایک حدیث مشہور ہے، اہل حدیث کے بچے بچے کو یاد ہے، سلو کما رأیتمونی، پڑھو سارے ذرا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
آج کے دور کے نہ کسی بریلوی نے، نہ دیوبندی نے، نہ اہل حدیث نے، کسی نے نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا ہے؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، صحابہ نے، اہل بیت نے۔ عقیدہ سکھایا صحابہ کو میرے پیغمبر نے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر صحابہ کے بارے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، نہ عقیدہ بچے گا، نہ نماز بچے گی، نہ زکوٰۃ بچے گی، نہ حج بچے گا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، صحابہ کا دفاع عقیدے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع پوری شریعت کا دفاع ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی شریعت کا، اپنے دین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کوئی اٹھ کے آ جائے، قسم اللہ دی لتا تاں چک کے تے سر گٹر چ بھی تن لو، ساڈے بچے بچے دا بھی ایمان ہے۔ ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک پیغمبر دے سارے صحابہ ایمان والے نے۔ دین کی بقا صحابہ پہ ایمان لانے پر، اور بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہودیوں سے پوچھو یہودیت میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ وہ کہیں گے وہ ہمارے یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ سب سے اعلیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھو کون اعلیٰ؟ وہ کہیں گے وہ صاحب جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے وہ اعلیٰ۔ اور امت محمدیہ سے ایک بدبخت ٹولے سے پوچھو نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے ایمان ہی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ شہر شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ پڑھو، مناظر اسلام مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ یار جڑے بندے انہاں دے ہتھوں اہل حدیث ہوئے نے، میں ویکھیا ہے ایچے رب دی قسمیں توحید تے انج پکے نے، وڈے جان ٹکے جان ہل سکدے۔ اور جس نے شیخ القرآن کو سنا ہے وہ نہیں ہل رہا، جس نے مناظر اسلام کو سنا ہے وہ پکا اور بدبختو اللہ تمہیں برباد کر دے۔ جس نے پیغمبر کو سنا ہے تم کہتے ہو پھر گئے۔ اللہ کی قسم آج کا اہل حدیث ہے سنت پہ عمل کرتا ہے، ہاتھ سینے تے باندھے ہونا، رفع یدین بھی کر دے ہونا۔ دنیا نے ٹل لا لیا ہے، تانے دے دے کے تے پتہ نہیں کی کر کر کے سارا کچھ سنی ہونے پر پیغمبر دی حدیث چھڑ دے۔ اور ہم نے تو حدیث کو ڈائریکٹ نہیں سنا، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جن صحابہ نے پیغمبر کو سامنے بیٹھ کر سنا ہے ظالموں، وہ حدیثوں سے پھر جائیں گے۔ تمہاری تکلیف اور ہے، تکلیف کیا ہے؟ صدیق مصلی پہ کیوں کھڑا ہے یہ تکلیف ہے، لیکن صدیق کو مصلی پہ میرے رب نے کھڑا کیا ہے۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ کی قسم آپ بیمار ہے نا، وضو کیا غشی پڑ گئی، پھر وضو کیا پھر غشی پڑی، پھر وضو کیا غشی پڑ گئی۔ آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، آج سکت نہیں ہے۔ علی موجود ہے رضی اللہ عنہ، چچا عباس موجود ہے، عبداللہ بن عباس موجود ہے، حضرت حسن موجود ہے، حضرت حسین موجود ہیں، اہل بیت کے سارے افراد ہیں۔ ماں عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا محبوب ابو بکر رقیق القلب ہے، دل نرم ہے، نہ کھڑا کرے، نہ کھڑا کرے۔ ظالموں بعد میں تو کہتے ہو خلافت میں قبضہ کیا ہے، ابھی تو پیغمبر زندہ ہے، حیات ہے، میرے نبی زندہ ہیں۔ 16 یا 17 نمازیں میرے صدیق نے پڑھائی ہے۔ انداز کیا ہے؟ ماں جی کہتی رہنے دے، حضرت عمر سے کہہ دیں، ان کو کہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر،
ایسا اللہ نہیں مانتا، مومن نہیں مانتے، وہ ایک ہی ہستی پر مانتے ہیں جسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ تقسیم رب کی ہے۔ تیرے دل میں بغل صدیق کا نہیں پیغمبر کا ہے۔ صدیق کو مصلی پہ کھڑا پیغمبر نے کیا خود۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکرار ہوا ہے، نہ کھڑا کرے۔ فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا، پڑھائیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ 17 نوازیں میرے نبی کی موجودگی میں اہل بیت اور صحابہ نے صدیق کے پیچھے پڑی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ خلافت کس نے دی ہے؟ بولو، پھر بولو، پھر دشمنی تیرے رب نال ہوئی نا۔ تکلیف یہ ہے، اور پھر کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وسیع الرسول ہے، غدیر خم یا خم پر آپ نے کہا تھا من کنت مولا۔ اس حدیث کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی میرے بعد خلیفہ ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اے اہل حدیثو، حدیثیں پڑھا کرو۔ بخاری میں صرف رفع الیدین کی، سینے پہ ہاتھ کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ حدیثیں بھی بخاری کی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں، حضرت عباس اور حضرت علی نہ دروازے پہ کھڑے، کہتے غدیر خم ہو چکا۔ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ نے یہ حدیث سنی، من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر اس سے مراد خلافت ہے تو جھگڑا ہی ختم۔ خلافت مراد نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے، حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، تیمارداری کے لیے آئے اور کہا علی میں نے محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے بنو ہاشم کے چہرے کے تاثرات میں جانتا ہوں، آپ اس بیماری سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ علی آؤ کچھ خلافت کے بارے میں پیغمبر سے بات کر لیں۔ حضرت علی تو کہہ سکتے تھے بھی مینوں کی لوڑ ہے گل کرن دی، نبی پاک نے تے مینوں وصیت کر چھڑی ہے۔ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ چچا اس موضوع پہ ہم نے نبی سے بات کرنی۔ فرمانے لگے ایسے تو چلو رب نے چاہا مل جائے گی، لیکن محبوب کی زبان اقدس سے اگر نہ نکل گئی نا کہ نہیں، پھر قیامت تک ہمیں خلافت نہیں مل سکے گی۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا مطلب یہ ہوتا حضرت علی کہہ دیتے پیغمبر نے وصیت کر دی ہے، کہہ دیا ہے میں وصی ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے نہیں کہا، اللہ کی قسم ہے میرے صدیق خلیفہ بنے 6 مہینے گزرے، حضرت علی نے پیغام بھیجا امیر المؤمنین کو، حضرت ابو بکر صدیق کو میرے گھر تشریف لائے۔ صحیح البخاری ہے، مسلم ہے، میرے صدیق گھر میں گئے، حضرت علی سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی۔ فرمایا بیعت ابھی تک آپ نے نہیں کی، 6 مہینے ہو گئے، بیعت نہیں کی، بیعت کرے۔ اللہ کی قسم میرے علی کہتے ہیں حضرت صدیق کو، اے امیر المؤمنین، علی ایسا نہیں کہ علی چپ کے بیعت کرے، میں مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کے سامنے ابو بکر صدیق کی بیعت کروں گا۔ ظالمو تم تبرہ کرتے ہو۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت صدیق حضرت علی مسجد نبوی میں آئے، اللہ پہلے میرے صدیق منبر پہ چڑھے، آپ نے منبر پہ چڑھ کر
اہل بیت کے اور حضرت علی کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، حدیثوں کو پڑھا کرو، ان کو یاد بھی کیا کرو۔ کوئی تبرہ کر جائے میرے صدیق پر اور تو چپ رہے، کوئی بات کر جائے صحابہ پر تیری غیرت نہ جاگے۔ اللہ کی قسم صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ حضرت صدیق ممبر سے نیچے آئے، پھر میرے علی ممبر پہ چڑھے رضی اللہ عنہ۔ ممبر پہ چڑھ کے میرے علی نے حضرت صدیق کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ قاری بنیامین عباس صاحب حدیثیں سنا رہے تھے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، محمد بن حنفیہ سگا بیٹا ہے میرے علی کا، کہا ابو جی میرے نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ کل پرسوں نہ میں سن رہا تھا، ایک بات ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2-3 کلپ سامنے سے گزرے، بے ایمان جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، کوئی جھیلمی ہو کوئی جالوی ہو، ہمارے قدموں کی خاک کے نیچے بدبختو تم صحابہ پر تبرہ کا دروازہ کھولتے ہو۔ تیری اوقات کیا ہے تو حضرت معاویہ پہ بات کرے؟ تیری اوقات کیا ہے تو حضرت صدیق اور فاروق کے بارے باتیں کرے؟ اللہ کی قسم ہے صحابہ کے غلام زندہ ہیں، ہم کاٹ کے رکھ دیں گے تم کو، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سے پوچھا بابا کون افضل ہے نبی کے بعد اس کائنات میں؟ فرمایا پتر اے وہی کوئی پوچھن والی گل ہے، نبی پاک دو بعد کائنات چ سب تو اعلیٰ اگر کوئی ہے تے ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کی قسم یہ کس کا عقیدہ ہے؟ میرے علی کا۔ اور ذلیلو میں تمہارا کفر دیکھوں کہ اپنے علی کا فتویٰ دیکھو، اپنے علی کے فتوے پر عقیدے پر میں کل کائنات کو قربان کر دوں۔ میرے علی نے کہا پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے۔ خطبہ کہا، حضرت علی نے حضرت صدیق کے فضائل بیان کیے اور پھر لوگوں کے سامنے کہا امیر المؤمنین ہاتھ آگے بڑھائیں، میں پورے مجمع کے سامنے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، مجھے بات تو سمجھاؤ۔ حضرت حسین نے یزید کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھا، مسئلہ سمجھنا، حضرت حسین نے یزید کی خلافت کو صحیح نکلے کہ نہیں نکلے ہیں کہ نہیں، اور کوفے کی طرف گئے کہ نہیں، صحیح نہیں سمجھا۔ اچھا حضرت علی زیادہ دلیر اور جرت والے ہیں کہ حضرت حسین زیادہ دلیر اور جرت والے ہیں؟ اور حضرت حسین نے صحیح نہیں سمجھا، نکلے۔ علی تو دلیر ہیں، بیٹوں سے زیادہ شجاع ہیں، بہادر ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میرے علی بہادر علی نے، فاتح خیبر علی نے مجمع کے سامنے حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتایا ہے کہ ابو بکر میرا بھی امیر ہے، خلیفہ بلا فضل میرے صدیق ہے، عقیدہ میرے علی کا۔ انشاءاللہ باتیں تو اتنے ہیں کہ ختم نہ ہو، لیکن ایمان پختہ رکھیں۔ جو صحابی ہے اس کے بارے میں ایمان رکھنا ہے کہ صحابی سارے جنتی ہیں، صحابی سارے ہی۔ ہمارے نا استاد سبق پڑھاتے پڑھاتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایمان تمہارا تب قبول ہوگا جب تم ایمان ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ اہل بیت جیسا ایمان لاؤ گے نا، پھر قبول ہے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، اللہ کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا
اور ان بدبختوں نے ایمان چیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہارا تو حق ہے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، اگر نہیں چلو گے ٹھکانہ جہنم میں، جنت نہیں ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو میرے صدیق پہ ایمان رکھتا ہے، عمر، عثمان، علی پہ ایمان رکھتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ کون ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا رستہ چھوڑے؟ اللہ کہتا ہے میں دنیا میں ذلیل کر دیتا ہوں اور مرنے کے بعد اس کو جہنم میں داخل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس جنت میں جائیں گے جس میں ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہمیں وہ جنت ہی نہیں چاہیے جس میں صحابہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اللہ کی قسم ایک یقین رکھیں، جہاں پہ تذکرہ ہو صحابہ کا، برملا کہیں وہ رب کے پیارے ہیں، رب ان پہ راضی ہے، وہ جنتی ہیں، رب نے معاف کر دیا ہے، رحمتیں کر دی ہیں۔ ہمارا تبصرہ اور ہماری بات کی ہمیں اجازت، اللہ صحابہ کی محبت پہ زندہ رکھے، اسی پہ اللہ موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔